बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इमरान खान जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और उनके ऊपर कई मुकदमात बनाए गए, और आज 9 मई की पहली बरसी थी। 9 मई के वाक़यात की या सानहा 9 मई की, जो भी आप इससे समझें कहें। लेकिन जो हुकूमती हद तक, हुकूमती सतह के ऊपर जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर मासवाए खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हर सूबे के अंदर जहाँ पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, वहाँ पर इंतज़ामी और रियासती सतह के ऊपर इस दिन का इसके हवाले से तकारीब की गई। और ये तकारीब क्या बाउंस बैक हुई हैं, कामयाब हुई हैं, और क्या इन तकारीब के ज़रिए इमरान खान की मकबूलियत कम करने में हुकूमत कामयाब हुई है, वो बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त किस्म का जो है वो उसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है पीटीआई का, वो भी रेजिस्टेंस की है। ना करते हुए भी पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया है। खैबर पख्तूनख्वा में लीड किया अली अमीन खान गंडापुर, जो कि वज़ीर आला हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार करने की कोशिशें की गई। पंजाब के अंदर तो वैसे ही पीटीआई के लिए ज़मीन सख्त है और गर्म है, और अभी तक वहाँ सर पीटीआई ऐसा जितनी बड़ी तादाद में बंदे निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा अमरीकी जो सफारत खाना है वो काफ़ी ज़्यादा मुतारक हो चुका है, और इन 8-10 दिनों के अंदर 3-4 पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है। और आज इमरान खान से डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान जो रहे हैं, साबिक सदर, उन्होंने मुलाकात की, और इमरान खान ने बड़ा दो टोक पैगाम जो है वो सबको दे दिया है। वो क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ में नाज़रीन 9 मई 2023 को पाकिस्तान की कह सकते हैं कि सियासी तारीख़ का बदकिस्मत तरीन दिन है। ये दिन, ये एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तशद्दुद करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने एहतजाज किया। और बाद में कुछ खौफनाक किस्म की वाक़यात सामने आए, जिसमें जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ, शोदा की यादगारों के ऊपर हमला हुआ। जिन्ना हाउस, जो कि उस दिन पता चला कि वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के हवाले से वहाँ पर कोर कमांडर लाहौर है, वो है। और भी बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हुए। तहरीक इंसाफ इनको कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अंदर हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो शामिल थे, या फिर वो कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के खुद से लोग थे वो उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान आर्मी और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब एक पेज के ऊपर हैं, और वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक प्लानिंग के तहत ये हमले किए। कुछ ऑडियोज़ भी वो लीक करते हैं, और ये सारी जो पूरे एक साल में जो पीटीआई के ऊपर ज़मीन तंग हुई, ये 9 मई 2023 के बाद से हुई, और आज एक साल हो चुका है। और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर रियासती और हुकूमती सतह के ऊपर दिन मनाया गया। स्कूल के बच्चों को कहा गया कि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ और इन जो 9 मई के वाक़यात हैं इनके ख़िलाफ़ वाक करें। फ़ौजी यूनिफॉर्म्स पहनाई गई। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट का ख़ुसूसी इजलास किया, पार्टी रहनुमा और बिलखसूस जो इत्तेहादी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें की, और फिर कन्वेंशन सेंटर के अंदर तकरीब की गई। शोदा के जो वर्सा हैं उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें की, आंसू बहाए, मिले नगमे सुनाए गए, और लोगों के जो जज्बात हैं वो उभारे गए। तो क्या इस सारे अमल से इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, या फिर कम करने में हुकूमत कामयाब हुई है? कुछ ऐसी फुटेजेस, वीडियोज़ भी सामने आई हैं फैसलाबाद से, जिनमें शदीद गर्मी में बच्चों को जो है वो बाहर रोड के ऊपर लाया गया, और बाद में जो बच्चे थे वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यही सूरत हाल हर जगह के ऊपर थी, और ऐसा तासुर था टीवी चैनल्स के ऊपर, जैसे सरकारी सतह के ऊपर जो सारा कुछ कराया जा रहा था, ऐसा तासुर था कि जैसे इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ 9 मई है। कारकर्दगी है नहीं, प्लानिंग है नहीं, सीट्स हैं नहीं, सिर्फ 9 मई की आड़ में या वाक़यात के पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे मकबूलियत तो कम नहीं होती इमरान खान की, ना ही पीटीआई की मकबूलियत कम होगी। अलबत्ता इससे जो तसादुम है, जो आग है, जो लड़ाई है, वो बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर नाज़रीन पहुँच चुका है, उसमें ना एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान होगा, ना पीटीआई का नुकसान होगा, ना किसी और का नुकसान होगा, उसमें नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये जो अना है, ज़िद है,
یہ جو آئین کو نہ ماننے کی ضد ہے، آئین پر عمل درآمد نہ کرنے کی ضد ہے، آئین قانون پہ اوپر نہ چلنے کی جو ضد ہے، اس کو شٹ اپ کال دینی ہوگی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو اناؤں کے بت ہیں ان کو توڑنے پڑیں گے۔ دیکھیں، جب تک آگ بجھانے والا کوئی نہیں آئے گا، آگ بڑھتی جائے گی۔ آگ بجھانے کے لیے سب کو آنا چاہیے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایم کیو ایم فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ حکومت میں آ گئے ہیں، ان کو سیٹیں مل گئی ہیں، جیسے تیسے کر کے بھی پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کا جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی اور نہ ہی ملک ترقی کرے گا، نہ ہی کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی کچھ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر سامنے آئیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں، وہ مشاورت کریں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچیں۔ دوسری طرف حکومتی سطح کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے آڑ میں یا معاملات میں جو احتجاج کیا گیا، یا پھر جو احتجاج کہتا ہوں یا جو تقریب منعقد کی گئی ہیں، تو پی ٹی آئی نے بھی اپنی سطح کے اوپر جو ہے وہ اٹیمپٹس کی، کوششیں کی، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلتے رہے۔ پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے وہ بڑی زبردست کوریج کرتا رہا، وہ اپنے پیغامات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بڑے بڑے جلسے کیے، علی امیر خان گھنڈاپور نے جلسہ کیا، اور پنجاب میں بھی اکا دکا نہیں بلکہ بہت سارے مقامات کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حلقوں سے باہر نکلے، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ ٹی وی چینلز کے اوپر تو بالکل کوریج نہیں دی گئی تحریک انصاف کو، البتہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو سیلف براڈ کاسٹنگ ہے وہ ہوتی رہی۔ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کو اور عامر مغل صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ تھا آج سارا دن کرفیو سا کا سما تھا، جہاں پر بھی تحریک انصاف کے لوگ نظر آتے تھے یا شک ہوتا تو پولیس ان کو گرفتار کر لیتی تھی۔ خیر، لوگ پھر بھی تھوڑی بہت تعداد میں نکلے، کرفیو کی صورتحال تھی، کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن تھوڑی سی ریلی نکل ہی آئی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل کے اندر سابق صدر جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، عارف علوی صاحب نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عارف علوی صاحب کو بڑے اہم ٹاسک سونپے ہیں۔ بعد میں جو انہوں نے گفتگو کی عارف علوی صاحب نے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو طاقتور ہے، جس کے پاس سارے اختیار ہے، جنہوں نے سارے ظلم کیے ہیں، یہ جو ظالم ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے، مظلوم کو کیوں معافی مانگنی چاہیے۔ اور پی ٹی آئی بڑی واضح طور پر یہ حکمت عملی یا پھر پی ٹی آئی کا یہ موقف یہ ہے کہ وہ معافی کسی صورت نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ صاف شفاف انکوائری کرائی جائے 9 مئی کے واقعات کی، پتہ چلے کہ کیسے بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کر کے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کیا گیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کے تمام جو تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے، اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، وہ جو اس دن کے اندر شہید ہوئے، وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ پبلک کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو عارف علوی صاحب کو ٹاسک سونپا گیا ہے، میرے خیال میں وہ پارٹی کی تنظیم نو سے متعلق بھی ہے، اور دوسرا اگر کوئی انٹرنیشنلی یا پھر نیشنلی کو رابطے کیے جاتے ہیں اس تناؤ کی صورتحال کو خاتمے کے لیے، تو وہ اس سارے معاملے کو لیڈ کریں گے، دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی عارف علوی صاحب بہتر ہیں بنسبت بیرسٹر گوہر صاحب کے۔ گوہر خان صاحب اتنے زیادہ میرے خیال میں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بڑے چیزوں کو ہینڈل کر سکیں، تو ایسے میں عارف علوی جیسے پرانے لوگ جو کہ عمران خان کے ساتھ سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے پرانے دور میں، پھر جن کو صدر جب بنایا تو ظاہر صدر کا عہدہ جو ہے وہ نیوٹرلٹی مانگتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ناظرین بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کر لیا۔ انہوں نے کہا نہ تو معافی مانگیں گے اور نہ ہی آپ کی شرائط کے اوپر صلح ہوگی، پہلے مینڈیٹ واپس کریں، اس کے بعد بات چیت ہوگی، اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ کی اگر سوچ ہے کہ آپ آئین پر عمل نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں، مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس مینڈیٹ کو تسلیم ہم کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم سے یہ کروایا جائے، کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو حقیقی مینڈیٹ والا ہوگا اس کے ساتھ بات چیت بھی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکی سفارت خانہ جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ بڑا متحرک ہے، بالخصوص تحریک انصاف کے معاملات کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہے۔ ایک تو چند مہینے کے بعد امریکہ کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں، جس کے اندر واضح طور پر امکانات یہ نظر آ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے، اور ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ بائیڈن کی پالیسی سے یکسر ڈیفرنٹ ہے۔
اور ایسی صورتحال کے اندر ماحول بنایا جائے کہ شاید بات چیت ہو سکے، جو پی ٹی آئی اور امریکہ کے درمیان اختلافات، تعلقات کی خرابی ہے وہ بہتر کی جا سکے۔ کچھ دن پہلے اسد قیصر صاحب سے، عمر ایوب صاحب سے اور رؤوف حسن سے ملاقات کی، اور آج پھر ملاقات جو ہے وہ شبلی فراز صاحب سے ہوئی، امریکی ایک اہلکار کی، اور اس کے اندر بھی شبلی فراز نے بڑا واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان کے اوپر ہم بالکل ساتھ ہیں، اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ایک بڑی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اگلے آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل کر آئیں گی کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے اور معاملات کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بھی حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ٹینشن تو ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔